سمجھ گئے؟ میری آواز کہاں کہاں تک پہنچی بتائیں ہاتھوں کو اٹھا کے. آواز پہنچی؟ سنیں بھائی جان, بیٹھے رہیں سنیں. دنیا آپ کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے, کتنے حالات خراب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میری اس مجلس میں میرا کوئی ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہو وہ ضرور بیٹھے رہے گا, کیونکہ آج اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت سارا کچھ ہے ہمارے مذہب میں, اس کو پتہ نہیں ہے ہمارا حصہ کیا ہے اور اللہ اس کے رسول کی نام کی تاثیر کیا ہے. بلا وجہ ہندو مسلم لڑائیاں ہو رہی ہیں, اختلاف ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک ملک میں تو لوگ محبت سے رہتے ہیں میرے بھائی, پیار سے. میں گزارش کروں گا اپنے ہندو بھائیوں سے, وہ بیٹھے ادب اور احترام کے ساتھ, سنیں اسلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا نا تو کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مہمان کو لایا اور وہ میں دسترخوان پر میں نے کہا بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے کہا کھائیے. جیسے اس نے نوالا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ٹھہر نا بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے بسم اللہ تو پڑھ لے, پہلے اللہ کا نام تو لے لے. اس نے کہا موسیٰ میں مسلمان نہیں ہوں, میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں, آپ کو نہیں مانتا اللہ کا نبی, نہ تمہارے خدا کو مانتا ہوں نہ تم کو رسول مانتا ہوں اللہ کا. میرا دھرم دوسرا ہے, میرا مذہب دوسرا ہے, میں آپ کو فالو نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بھی ہو تجھے نبی کے دسترخوان پر اللہ کا نام لے کے ہی کھانا پڑے گا. اس نے کہا میں رب کا نام نہیں لوں گا موسیٰ, کھلاؤ تو تیری مرضی, نہ کھلا تو تیری مرضی. موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھکے مار کے باہر کر دیے, اسے باہر کر دیا. اور باہر کرنے کے بعد کہتے ہیں جب میں طور پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے گیا تو آواز خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, موسیٰ یہاں کیسے؟ تو بولے میرے مولا تجھ سے بات کرنے آیا ہوں. آواز آئی موسیٰ میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو؟ میرے بچوں میرے دوستوں زندہ آباد. اگر اللہ کے نزدیک کوئی سب سے بہتر دین ہے تو پتا کرو وہ اسلام ہے. تو کیوں ہے؟ کیوں سوچا کبھی یہ موبائل اتنا مہنگا ہے تو وجہ یہ ہے, یہ شرٹ اتنی مہنگی ہے تو وجہ یہ ہے, یہ گاڑی اتنی مہنگی ہے تو وجہ یہ ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا نہیں کبھی آپ نے 100 روپے دے کر کہ امام صاحب کو ذرا بیٹھے بتائیں اسلام سب سے اچھا ہے؟ وہ بتائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب نے کہا اے موسیٰ یہاں کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے مولا میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے کہا میرے بندے کا دل توڑ کر کے. تو میں نے کہا میرے مولا وہ تیرا بندہ کون سا؟ تو رب نے کہا وہ جو تیرے دسترخوان پر آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا وہ تجھے خدا نہیں کہتا اور مجھے رسول نہیں کہتا تو اسے میں کیوں کھلاؤں؟ رب نے کہا موسیٰ یہ بتا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا تقریباً 50 سال کی تھی. جملہ سنیں آپ, اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ بتا اس سے پہلے اسے کون کھلاتا تھا؟ یار سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے, بولے 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 آپ. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے. اے موسیٰ بول اس سے پہلے کون کھلاتا تھا؟ تو بولے میرے مولا اسے تو ہی تو کھلاتا تھا. رب کہتا ہے کہ موسیٰ تو نے کہا وہ 50 سال کا ہے, 50 سال اسے میں نے صبح کو بھی کھانا دیا, دوپہر میں بھی کھانا دیا, شام کو بھی کھانا دیا, آج تک میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا. ایک دن دسترخوان پر کھلانے کی نوبت آ گئی, اس کا مذہب پوچھنے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جاؤ اس بندے کو جس کا دل توڑا ہے اسے بلا کے لاؤ اور اسے کھلاؤ, تب مجھ سے بات کرنے کے لیے آنا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پہاڑ سے اترا اسے ڈھونڈتا رہا. جب وہ بازار میں ملا تو میں نے کہا بھائی. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا چلو میرے گھر پہ کھانا کھا لو. اس نے کہا اچھا آج پھر بھگاؤ گے؟ آج پھر بھگاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں بھگاؤں گا نہیں, آج تجھے کھلاؤں گا. اس نے کہا موسیٰ کھلاؤ گے لیکن میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو لے تب تیری مرضی ہے, نہ لے تب بھی تیری مرضی ہے, چل میرے گھر پہ کھانا کھا لے. اس نے کہا موسیٰ مزاج کیسے بدلا؟ تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور رو کے بولے تجھے میں نے کل جھڑک دیا تھا, میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا. تجھے میں نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا, رب میرا ناراض ہے, وہ کہتا ہے اسے جب تک کھلائے گا نہیں تو اس سے بات نہیں کروں گا. تو وہ ٹھہر گیا. اس نے کہا موسیٰ کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ ٹوٹنے سے پہلے میرے خدا کو ہو جاتی ہے. اس نے کہا اگر تیرا خدا ایسا ہے تو اے موسیٰ بغیر اس کا نام لیے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب سیفی. سبحان اللہ, زندہ آباد زندہ آباد.
وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیا، میرے دسترخوان پر بیٹھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اچھا بات موسیٰ علیہ السلام کی آئی تو ایک بات ان کی اور بتا دوں، میرے جن بچوں نے، بھائیوں نے، میرے باپ کی عمروں کے بزرگوں نے، علماء نے اپنی قدم کی برکتوں کو ظاہر کر کے اس مجلس میں بیٹھے، ایک بات اور سنیں، وہ سبحان اللہ کے حوالے سے۔ کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے آپ لوگ خوش ہو کے سبحان اللہ کہا کریں، تب لوگ کہتے ہیں آپ کو تو بغیر کہے کہنا چاہیے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مولا تم موسیٰ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تم موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا موسیٰ مجھ سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، میرا موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے نام سے محبت کرتا ہے، میرے ذکر سے محبت کرتا ہے، میری صفت سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتے بولے میرے مولا اگر اتنی بات ہے نا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کی اجازت دے دے، میں بھی تو ٹرائی کروں کہ تیرا موسیٰ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں بھی تو ذرا سا جا کے چیک کروں کہ تیرا موسیٰ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ، ایک فرشتہ آسمان سے نیچے آیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے وہیں پر کھڑا ہو کے اس نے کہا اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہا؟ بولے اللہ اکبر۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کہتے جب میں نے رب کا نام سنا کسی دوسرے کی زبان سے، وہ فرشتے کی زبان تھی، وہ بڑی جاذبیت والی زبان تھی، نوری زبان تھی، موسیٰ علیہ السلام کہتے میرا دل مچل گیا اپنے محبوب کا نام سن کے، اپنے رب کا نام سن کے میں تڑپ گیا، اللہ اکبر۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا او اجنبی مسافر، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو نے ابھی جو میرے رب کا نام لیا نا ذرا پھر سے لے لے، ذرا اونچی آواز میں، ذرا پھر سے لے لے۔ اس نے کہا اے موسیٰ لے تو لوں گا لیکن کیا دیں گے؟ لے تو لوں گا لیکن کیا دیں گے؟ آپ فرماتے تو لے لے، میں تجھے اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا، کئی سو بکریاں، کس کے بدلے میں؟ صرف اللہ کے نام کو لینے کے بدلے سے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا تھا؟ بولو نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خریدا تھا، تو بلال جب بکے تو مالک نے کہا، امیہ نے، صدیق تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت اگر میرے پاس ہوتی نا وہ بھی بلال کے نام پر آزاد، اسے بھی تیرے حوالے کر دیتا۔ تو نے یہ کہا کہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ میں تجھے اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے آدھی بکریاں، اس نے کہا ٹھیک ہے، رب کا نام لیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کیسے؟ پھر زور سے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا، میں نے کہا گن لے آدھی بکریاں، لے لے یار، اگر 500 بکریاں تھی تو 250 بکریاں دے دی آپ نے، لے لے۔ جب وہ آگے بڑھا نا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تڑپے مچلے، پھر اس کے پاس گئے، بولے او مسافر میری بکریاں لے کے جانے والے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ موسیٰ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے لے۔ کتنا پیارا ہے یہ نام، بولو یار بولو سبحان اللہ۔ غریب لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، امیر لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، یتیم لیتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے رب کا نام ہے، سبحان اللہ۔ آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا تیرے لیے، تو خدا کے واسطے ہے اور خدا تیرے لیے، تیری ہر ایک سانس پر اس کا بڑا احسان ہے، وہ چلاتا ہے تو چلتی ہے ہوا تیرے لیے۔ کیسا کریم میرا پروردگار عالم ہے، سبحان اللہ، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام لے لے، اس نے کہا لے تو لوں گا لیکن اب کیا دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے جو آدھی بکریاں بچی ہیں اس کو بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ وہ بھی تڑپ کے اللہ کا نام لیا، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام مچل گئے، آدھی بکریاں بھی اسے دے دی، ساری بکریاں ختم۔ اب ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ جا رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، پچھتاوے پہ نہیں، انعام دینے پہ خوش ہو کے رو رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی دور گیا نا پھر اس کے قریب گئے، بولے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ بولے ٹھہرنا، وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا جانے سے پہلے میرے رب کا نام ایک مرتبہ اور لے لے۔ آئے ہیں، تیری زبان سے میرے خدا کا نام مجھے بہت بھاتا ہے، میری دل کی کیفیت بدلی ہے، میری روح کو فیض ملا ہے۔ اے اجنبی مسافر میرے رب کا نام لے لے۔ اس نے کہا موسیٰ لے تو لوں گا، اب کیا دو گے؟
اب تو بکریاں بھی ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام رو کے بولے اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا. آخر ان بکریوں کا چرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. پھر بولے اے میری بکریاں لے کے جانے والے, میرے رب کا نام لینے والے, ایک مرتبہ کہہ دے میرے رب کا نام لے لے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا, میں بکریاں چراتا رہوں گا تو میرے خدا کا نام لیتا رہے گا. اللہ اللہ اللہ, کتنا پیارا. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ان کے ایک کردار سے, لنگر والے کردار سے آج اگر کسی کے دل کو ٹھنڈک مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی اکیلے دسترخوان پر کھانا نہیں کھائے گا, وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی پڑوس کے شخص کو کھانا کھلا کے کھائے گا.